میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑا جہاد ہی یہ ہے کہ بھئی اب 20 بار دھوکہ ہو گیا، اب 20 بار منافقت ہو گئی، اب 20 بار فیل ہو گئے، 20 بار ہو چکا، 20 بار آپ کے ساتھ زیادتی ہوں گی، کیا اب بھی آپ وہی دل لے کے آئیں گے مارکیٹ میں؟ کیا اب بھی وہ دل کے ساتھ آپ آئیں گے سب کو کہنے آئے جی پھر شروع کرتے ہیں انقلاب کا سفر؟ یقین میں وہ کمال پیدا ہی تب پیدا ہوتا ہے جب شک ساتھ میں تیار ہو، یعنی روز لڑاؤ اس شک کے ساتھ۔ یقین اس معراج میں حسین ہوتا ہی تب ہے جب شک اس کے پیچھے تعاقب میں بیٹھا ہو، کہ کہیں یقین کمزور ہو تو میں آ کے اپنا قلعہ گاڑ دوں۔ یقین تنہائیوں کے اندر جب جا رہا ہوتا ہے نا، شک پیچھے سے تعاقب کر رہا ہوتا، تو ایسی بات نہیں۔ لیکن ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان کے درجے وہ اتنے سٹیجز سے گزر چکا ہوتا ہے کہ جب اس کو شک کو بھی بڑے بڑے کیپسول کھانے پڑتے ہیں، شک کو بھی بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں ایک یقین کو توڑنے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس یقین پر قائم رکھے۔ یہ سوال جو ہے کہ مجھے شک ہے یا نہیں، اس سے زیادہ سوال یہ اچھا سوال یہ ہوتا کہ کبھی یقین آپ کا ٹوٹا ہے یا کبھی یقین کے اندر مذبذب ہوئے۔ مجھے اپنے رب کے اوپر پورا یقین ہے، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے جس نے آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے تحت بچایا تھا، جس نے 313 کو 1000 پہ غالب کروایا تھا۔ کم من فیتن قلیلتن، کتنے ہی چھوٹے گروہ تھے نمبرز میں، غلبت فیتن کثیرہ جس نے کرایا تھا، جس نے اپنے قرآن میں یہ کہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اور تقوی اپنا لے گا اللہ اسے نکلنے کا رستہ دے گا۔ جو کہتا ہے کہ میں 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، مجھے یقین ہے میرے رب کے اوپر کہ اللہ جو ہے کبھی بھی اگر آپ کے دل میں وہ درد ہے آپ کو، اگرچہ آپ جتنے اللہ اس درد کا لحاظ کرنے والا، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کا ساتھ چھوڑنے والا، ورنہ تو یہ مخلوقیں کھا جائیں آپ کو، ورنہ ہماری شہادت تو بہت پہلے ہی ہو چکی ہوتی اگر اللہ نہ ہوتا۔ اور آگے بھی جس دن تک سانس لکھی ہے اللہ اسی یقین پر موت دے۔ اس لیے ہم سنتے ہی نہیں ہیں ایسے آدمی کی بات جو شک شبہات کی بات کرے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو صرف بات یہ کرے ٹھیک ہے، جواب ہو سب ٹھیک ہے، خلاص۔ دیٹس دا آئیڈیا آف لائف۔ باقی ہر انسان کی اپنی جنگیں ہیں، ہماری اپنی جنگیں ہیں، ہمارا اپنا معاملات ہیں، اور اتنے تجربات، اتنی ریئلزم، اتنی حقیقت پسندی کے بعد بھی، اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی، اور بہت کچھ دیکھنے کے بعد بھی، لبرل حلقوں کا بھی بہت کچھ دیکھنے کے بعد، اور دیندار حلقوں کا بھی بہت کچھ دیکھنے کے بعد، اور اپنے نفس کی گلاٹیاں اور اپنے نفس کے معاملات دیکھنے کے بعد بھی، اور بہت سو کا سسٹم کے سارے فیسٹس کو میجر لیول پہ ایکسپلور کرنے کے بعد، ہمیں آج بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور وہ کرن دے گا، وہ امید کی کرن سب کے لیے کہ اللہ واقعی وہ پانی نے رستہ بنانا ہے، اپنا یقین ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ویسے شیخ ایک بات بس ختم کرتے ہیں اس ٹاپک کو، ویسے حق تو نہیں ہے ابھی اس کا ختم ہو جانے کا، لیکن جو ہے ایک بات، اگر جو زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں لائف کے اندر اور زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ کرواہٹیں ان کے اندر، ان کے مائنڈ میں، ان کی مزاج میں اتنی آ جاتی ہے وہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے۔ محبت کو کہتے ہیں فضول ایک جذبہ ہے، بیٹا اعتماد کسی پہ نہیں کیا جاتا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ میں نے اکثر دیکھا 50s کے اندر جو لوگ پہنچتے ہیں نا، وہ اب 20s کے اندر بچہ جو ہے نا بڑا پیشنیٹ ہو کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے، کسی شخصیت سے محبت کر رہا ہوتا ہے، کسی کو اپنا ہیرو مان رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسے فینٹیسی توڑتے ہیں، بیٹا یہ سب تمہیں پتہ نہیں ہے، اس کا یہ سب ختم ہو جانا ہے، کچھ نہیں ہوتا ایسا۔ یعنی وہ اس کے ریلیشن شپس کے اندر سے بالکل چارم ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ہوپس جو ہیں وہ مٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ڈریمز جو ہیں ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ اتنا آدمی اتنا پریکٹیکل بھی ہو، جنگیں بھی لڑ رہا ہو لائف کے اندر، لیکن وہ ایک امید کا پہلو جہاں پہ رکھنا ہے وہاں پہ امید کا پہلو ہو، لوگوں کو رستہ دکھانے کا ہو، اعتماد بحال رہے، محبتیں بحال رہیں، اس کو کس طرح بیلنس کریں انسان؟ لیکن آپ بیچ میں بات کر رہے تھے، مجھے پوائنٹ آپ بھول گیا تھا، میں آپ کروں گا اس کو، کہ یہ سارا افراد تفرید کا مسئلہ ہے، یہ افراد تفرید ایکسٹریمز کا اینڈ ہے۔
پہلے اتنی فینٹیسی تھی کہ زمین پہ اترتے ہی نہیں تھے. ہاں حضرت یا آسمانوں پر تھے یا کہیں اور تھے. ایسے ہی اب زمین پہ اترے ہیں تو نہ کہیں اڑنے کا نام لیتے ہیں نہ کسی کو اڑنے دیتے ہیں. صحیح. پہلے ایسے افسانے تھے کہ حقیقت پسندی نہیں تھی, اور اب ایسی حقیقت پسندی ہے کہ کسی طرح کا کوئی افسانہ, کوئی فینٹیسی, کوئی خواب, کوئی ریسورسز سے بالا تر طاقت پہ بلیف ہی نہیں. پہلے اتنے بے وقوف تھے کہ پورا کیریئر ان کے قدموں پہ ضائع کرنے کی سوچ رکھی ہوئی تھی. کیوں اب آپ اور اس کے بعد اب ایسے ہوئے گھر کے کہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑا جہاد ہی یہ ہے کہ بھئی اب 20 بار دھوکہ ہو گیا, اب 20 بار منافقت ہو گئی, اب 20 بار فیل ہو گئے, 20 بار ہو چکا, 20 بار آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. کیا اب بھی آپ وہی دل لے کے آئیں گے مارکیٹ؟ کیا اب بھی وہ دل کے ساتھ آپ آئیں گے سب کو کہنے آئے جی پھر شروع کرتے ہیں انقلاب کا سفر. پھر آجات پڑھاتے ہیں آپ کو, ضربا یضرب ضربا فہو ضارب, ضربا یضرب ضربا فذاک مضروب. پھر پڑھاتے ہیں آپ کو جی بات 10 قسم کی ہوتی ہے. صدیوں سے کرتے ہیں, وہ بھی صدیوں سے کرتے آئے, ہم بھی صدیوں سے کٹتے آئے. وہ بھی صدیوں سے کرتے آئے, ہم بھی صدیوں سے کٹتے آئے. مگر وہ کرتے کرتے تھک گئے, ہم کرتے کرتے نہ تھک سکے. اللہ اکبر. تو پوائنٹ یہ ہے یہاں پر, that requires the کلیجہ and the جگر. I always talk. یہ شیر کے بچے کا دل ہوتا ہے, یہ شیر کا دل ہوتا ہے جو پھر کہتا ہے let's give it another chance. Let's play it again. Let's play the game again. ہم پھر ہیں آپ, اگر ہم چلنی ہیں, اگرچہ ہم کٹ گئے, ذبح ہو گئے, لیکن پھر آتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے, جتنے بھی برے ایکسپیرینسز جب افسانوں میں تھے تو بھی ایکسٹریمز پہ تھے, شدت پرست. سمجھا رہے تھے ہم آپ کو, وابتغی بین ذالک سبیلا, بیچ میں رہیں, دونوں کو بیلنس رکھیں, نہ زیادہ اندر جائیں نہ زیادہ اس طرح باہر آئیں کہ جب تعلق بناتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اگلا کوئی پتہ نہیں, اور جب پیچھے ہٹتے ہیں تو ایسے پیچھے ہٹتے ہیں کہ شکلیں نہیں دیکھتے کسی. یہ سب افراط تفریط ہے. اس لیے جتنی میتھس ہے, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, پریکٹیکلٹیز ہے, میچورٹی ہے, اور گراؤنڈ فیئر آپ نے میتھس میں کیلکولیٹ کیا ہے. ہوپ بھی رکھ نا میرے بھائی, ہوپ بھی رکھ. فیئر کے ساتھ کھیلنے والے کو ہم کہتے ہیں ہوپ بھی رکھ. ہوپ جیت جائے گی, پھر بھی یاد رکھی فیئر کے. ہم یہی کہیں گے امید رکھ اللہ کے اوپر معجزے اتریں گے, لیکن گراؤنڈ پہ اپنا کام بھی کر, اپنا کام پورا کر, توکل کر کے چھوڑ دے اللہ کی ذات پہ. دونوں بیلنس کیا جائے. امید بھی رکھ, دیکھ لیا بھائی سارے ہی برے ہیں, امید رکھ کہ اللہ ان کے اندر سے محمد بن قاسم نکالے گا. طائف کی وادیوں میں جو زخم دیے انہوں نے میرے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام, اسی طائف میں سے محمد بن قاسم وہی سندھ سے گزرا, اور وہیں سے ہمیں دین کی بات ملی, جس سے آج ہمارے باپ دادا جو ہیں اسلام اس کے تھرو آئے, باب الاسلام سندھ ہے. یعنی اصل جہاد یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کو انسان جو ہے وہ قائم رکھے, دونوں کو رکھے نا.